اور ماں اور باپ اور سب جو شفقت رحمت دنیا کے اندر جہاں بھی نظر آتی ہے، یہ سب ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے کہ جو اس نے تقسیم کر دیا ہے. اور یہاں پر سجدہ سجل 99 رحمتیں اس نے آخرت کے لیے رکھی، اور آخرت میں وہ رحمتیں ہیں کہ جن کا جلوہ آدمی وہاں پر دیکھے گا. اس سے انصاف فرمائے گا اور انصاف فرما کے لوگوں کو جزا دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اور جنہوں نے اتنے ظلم کیے ہوں گے دنیا کے اندر ان کو سزا بھی دے گا. سزا جو ہے وہ اگر سزا نہ ہو تو پھر یہ عدل کے منافی ہوگا، اور عدل جو ہے ہر چیز کا اعتدال سے ہونا، یہی تو رحمت کا تقاضا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم نے تو ساری کائنات کو عدل کے اوپر قائم کیا ہے، اور اللہ کی ساری حاکمیت یہاں پر تدبیر جو ہے وہ عدل کے اوپر قائم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فرشتے دیتے ہیں، سارے اہل علم دیتے ہیں. ایک یہ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہی اولویت اس نے انصف کے اوپر قائم کیا ہوا ہے. سورہ رحمان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آگے چلتے اسی بات سے ہم نے قرآن سکھایا اور تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا اور سب چیزیں اس کے آگے سجدہ ریز ہیں. النجم والشجر یسجدان والسماء ورفع الميزان. یہ میزان جو ہے یہ عدل ہے جس پر کہ ہم نے ساری کائنات کو توازن کے اوپر عدل کے اوپر قائم کیا ہے. اور اس کا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آپس میں رحم کرے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آپس میں بھی انصاف کرے. اللہ تدعو فی المیزان وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. نہ پلہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، نہ اس میں زیادتی کرو نہ کمی کرو، بلکہ ہر چیز عدل کے معاملات گفتگو ہر چیز شریعت انہی دو اصولوں پر قائم.